الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جیسا کہ ہماری تفسیر سورہ مریم آیت نمبر 6 تک ہو چکا تھا، یعنی کہ سورہ مریم کے شروع میں اللہ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ سورہ مریم کے یعنی کہ آیت نمبر 3 سے لے کر 6 تک زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یعنی کہ آہستہ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں، میں مجبور ہوں، تو میری دعا قبول فرما. اور زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج تک میں جو دعا کیا ہوں تو اس دعا کو قبول کرتا ہے. پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد چاہیے. کیونکہ اگر اولاد نہیں ہے تو ہمارے قوم والے برباد ہو جائیں گے، ہمارے قوم میں کوئی دین پہنچانے والا نہیں رہے گا، کوئی ان کو دین سکھانے والا نہیں رہے گا. تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد چاہیے تاکہ میرے قوم والوں کو دین کی بات بتائے. اور زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی بھی بانجھ ہے لیکن تو مجھے اولاد دے سکتا ہے. یعنی کہ گویا کہ زکریا علیہ السلام یہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں. آیت نمبر 7 میں اللہ کہتا ہے کہ یا زکریا، اے زکریا انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. یعنی کہ زکریا علیہ السلام دعا کرے. اللہ نے کہا کہ زکریا ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں. کس کا؟ بغلام، ایک بچے کا. اس کا نام کیا ہوگا؟ اسمہ، اس کا نام یحییٰ. اے زکریا تم نے جو دعا کی ہے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. ساتھ میں اللہ تعالیٰ بچے کی بشارت دیتے ہیں. وہ بچہ کون ہے؟ مرد ہے، بیٹا ہے، جس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اب یہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا. وہاں زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم کو جو ہے نا یحییٰ جیسا ایک بیٹا پیدا ہوگا. اللہ نے کہا کہ لم نجعل لہ، نہیں بنایا ہم نے، لہو ان کے لیے، من قبل سمیہ، یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام، جو یحییٰ کا جو لفظ ہے اس سے پہلے کوئی بھی یہ نام نہیں رکھتے تھے. سب سے پہلے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو یحییٰ نام رکھا. جیسے کہ آج کئی لوگ عبداللہ رکھتے ہیں، اس سے پہلے کئی لوگ عبداللہ رکھ چکے ہیں. یعنی کہ یحییٰ سب سے پہلے اللہ نے زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام یحییٰ رکھا. اس سے پہلے کوئی بھی جو ہے نا اپنے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں رکھے تھے. اس سے پہلے کسی کا نام جو ہے نا یحییٰ نہیں تھا. سب سے پہلے یحییٰ کس کا نام تھا؟ زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام. وہی اللہ نے کہا اس سے پہلے کسی نے بھی یحییٰ نام نہیں رکھا ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اچھا، یہ جو خوشخبری ہے اگر آپ دیکھیں گے سورہ آل عمران کے اندر کیسے ملی خوشخبری. یحییٰ علیہ السلام، دیکھیں زکریا علیہ السلام نماز بھی پڑھے، دعا بھی کرے اور نماز بھی پڑھے. یہاں دعا کا ذکر ہے، سورہ آل عمران میں نماز بھی پڑھ رہے تھے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے پکارا اے زکریا اللہ تم کو ایک بچے کی بشارت دیتی. اس وقت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ جب زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور فرشتے آ کر اللہ کے حکم سے خوشخبری دیتے ہیں کہ زکریا تم کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جن کا نام یحییٰ ہے. اب اللہ نے خوشخبری دے دی اے زکریا تم کو یحییٰ جیسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے. پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربی، میرے رب، انا لی غلام، انا یکون لی غلام، اللہ مجھے بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ انا کیسا ہے، یکون لی کیسا ہو سکتا ہے میرے لیے غلام، بچہ. یعنی کہ اللہ نے دعا قبول کر لی. اللہ نے کہا کہ زکریا ہم تم کو یحییٰ جیسا بیٹا دیں گے. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ انا یکون لی غلام، اللہ مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ وکانت تھی امراتی، میری بیوی، عاقر، اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے. عاقر اس کو بولتے ہیں جن کو مطلب پیدائشی ان کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں، یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں.
بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے جن کو پیدائشی جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یہ بھی زکریا علیہ السلام کی بھی ایسی ہی تھی. ان کو پیدائشی جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں تھی شروع ہی سے. نوجوانی میں جو ہے نا وہ بچہ نہیں ہوتا تھا ان کو. زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری بیوی تو بانجھ ہے جس کو بچے نہیں ہوتے ہیں. اور وقد بلغت، اے اللہ تعالی تحقیق میں پہنچ چکا ہوں من الکبر، بڑھاپے میں، عتیہ یعنی کہ بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. اے اللہ یعنی کہ جب اللہ خوشخبری دیتے ہیں زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی عتیہ یعنی کہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں. عتیہ بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں. قال كذلك، فرشتوں نے کہا کہ اسی طرح. کہا فرشتوں نے اسی طرح. قال ربک، فرشتوں نے کہا کہ زکریا تمہارا رب نے کہا. قال کہا ربک، اے زکریا تمہارا رب نے کہا ہوا وہ یعنی کہ بچہ پیدا کرنا علی حین اللہ کے لیے آسان ہے. اے زکریا تم بوڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، تمہاری بیوی بانجھ ہے، لیکن اللہ کے لیے چیز آسان ہے. علی حین، حین آسان ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے سکتا ہے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقد خلقتک، تحقیق ہے اے زکریا میں نے تجھ کو پیدا کیا، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا تم نہیں تھے اس دنیا میں. اے زکریا جب تم اس دنیا میں نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. اے زکریا دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ زکریا تم کو بیٹا ہوگا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کیونکہ اللہ کے لیے حین، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اب دیکھیے اب اللہ نے خوشخبری سنا دی زکریا علیہ السلام کو. پھر زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو بیٹا ہوگا، یہ تیرا فیصلہ ہے، تو کیا علامت ہے، میں کیسا پہچانوں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا معلوم ہوگا کہ میری بیوی جو ہے نا پریگننٹ ہے، کوئی علامت بتائیے اللہ تعالیٰ جسے میں پہچان سکوں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. دیکھیے قال زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ربی اے میرے رب، اجعل بنا دے لی میرے لیے آیا ایک نشانی. اللہ مجھے کوئی ایک نشانی بتا دے، اللہ مجھے کوئی ایک نشانی بتا دے جس سے میں پہچان لوں کہ جو ہے نا مجھے بیٹا ہوا ہے، میری بیوی پریگننٹ ہے، میں معلوم کر لوں. اللہ نے کہا کہ قال آیتک، کہا اللہ نے آیتک اے زکریا تمہاری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، ایک ہے تم بات نہیں کر پاؤ گے الناس لوگوں سے ثلاثۃ لیال 3 راتیں. سورہ آل عمران میں 3 دن. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ زکریا جب تم صبح میں اٹھو تم بات نہیں کر پاؤ گے. یعنی کہ یہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کہ زکریا جب تم 3 دن بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. یعنی کہ بات کر ہی نہیں پاؤ گے. دیکھیں اللہ تکلم علامت کیا ہے، تم بات نہیں کر پاؤ گے. یعنی کہ کوشش کرے بھی بات نہیں ہوگا. 3 دن تک زکریا تم بات نہیں کر پاؤ گے. یعنی کہ اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے چھین لیا. تو اللہ نے کہا کہ جب تمہارے اندر بات کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے 3 دن تک سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. وہی اللہ نے کہا. پھر اللہ نے کہا کہ سویہ، سویہ کا مطلب زکریا علیہ السلام صحیح سالم ہے. یعنی کہ کوئی گونگے تو نہیں زکریا علیہ السلام، صحیح سالم تھے، لیکن اللہ نے ان سے بات کو چھین لیا. سویہ کا مطلب ان کی جیسا کہ بولتے ہیں جو نا ایک انسان بیمار ہے، ایک انسان اندھا ہے. زکریا علیہ السلام نہ گونگے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. سویہ یعنی کہ صحیح سالم تھے زکریا علیہ السلام، لیکن اللہ نے ان سے بات کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے چھین لیا. سویہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے. دیکھیے سویہ یعنی کہ اللہ نے کہا کہ زکریا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے. جب تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی جو ہے نا پریگننٹ ہے، حاملہ ہے. اب چلیے زکریا علیہ السلام 3 دن ہوا، جب 3 دن بات نہیں کر پا رہے تھے فخرج علی قومہ من المحراب، زکریا علیہ السلام نکلے، فخرج نکلے زکریا علیہ السلام علی قومہ اپنے قوم کی طرف، من المحراب، محراب بولتی جہاں نماز پڑھتی.
یعنی کہ زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد اپنے قوم والوں کے پاس نکلے، لیکن بات نہیں کر پا رہے تھے، بات نہیں کر پا رہے تھے، لیکن کیسا بات کرے؟ فَأَوْحَا إِلَيْهِ، یعنی کہ اشارے سے بات کرے، اشارے سے بات کرے. اوحا مطلب اشارے سے، یا وحی کے معنی نہیں ہے، اشارے کے ذریعے سے زکریا علیہ السلام اپنے قوم والوں سے بات کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت کو اللہ نے چھین لیا، لیکن زکریا علیہ السلام اشارے سے بات کرتے ہیں. یہاں مفسرین نے کہا اگر آپ کو کوئی دین کی دعوت سے روکتا ہے، کوئی ایک چینل ہے، کہتے ہیں کہ اس چینل میں آپ دین کی دعوت نہیں دے سکتے، دوسرا چینل اختیار کرو. یعنی کہ اگر آپ ایک طرف سے اگر آپ دین کی دعوت دینے سے اگر آپ کو روک دیا گیا، دوسری طرف سے دین کی دعوت دو. بعض لوگ کہتے ہیں اس گاؤں میں آپ دین کی دعوت نہیں دینا، دوسرے گاؤں میں جا کر دین کی دعوت دو. جس طرح زکریا علیہ السلام کو اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی، تو وہ اشارے کے ذریعے سے دین کی دعوت دیتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انسبحو، اے زکریا تم تسبیح بیان کرو. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. کب؟ بکرتن، صبح میں، وعشیہ، شام میں. یعنی کہ زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات تو نہیں کر پا رہے تھے، لیکن تسبیح پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا آسان تھا، لیکن کسی کو بلانا مشکل تھا. زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر پا رہے تھے، بلاتے مطلب بات کرنے کی طاقت نہیں تھی 3 دن تک، لیکن تسبیح گننے کی، تسبیح پڑھنے کی طاقت تھی. صرف 3 دن تک زکریا علیہ السلام تسبیح گن رہے تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. 3 دن بات تو نہیں، لیکن جو نا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی نعمت چاہیے، اللہ کی تسبیح کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ، جتنا ہو سکے جو نا تم اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی کہ یہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیسا معلوم کرے کہ میری بیوی پریگننٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکریا جب تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ جو نا تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. جب زکریا علیہ السلام سے اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت چھین لی 3 دن تک، جب اپنے قوم والوں کے پاس جاتی تو اشارے سے بات کرتے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ یہ 3 دن تم بات تو نہیں کر پاؤ گے، لیکن اللہ کی تسبیح بیان کرو. تو اس کے بعد جب زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا ملتا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ، اللہ تعالیٰ کہتی کہ یا یحییٰ، اے یحییٰ علیہ السلام، خود لے لو. خود کا مطلب لے لو کیا؟ الکتاب، تورات کو. اللہ نے کہا کہ اے یحییٰ علیہ السلام تم اس تورات کو لے لو. کیسا لے لو؟ بقوہ، یعنی کہ پورے جوش کے ساتھ جو نا میں اس تورات کو پڑھوں گا، اس پر عمل کروں گا، اس کی تبلیغ کروں گا لوگوں تک بقوہ. یعنی کہ گویا کہ اگر آپ آج کہیں تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو آج پڑھتے کل نہیں پڑھتے، نہیں، بقوہ، آج بھی پڑھو قرآن، کل بھی پڑھو، ہر دن پڑھو قرآن. بعض لوگ دینیات کے جو کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، کبھی اٹینڈ کرتے ہیں کبھی نہیں، نہیں، بقوہ، ہر دن تفسیر کی کلاس اٹینڈ کرو، ہر دن دین کا علم کچھ نہ کچھ سیکھو بقوہ. وہی اللہ نے کہا کہ اے یحییٰ علیہ السلام تم اس تورات کو لے لو، تم اس کی تبلیغ جو ہے نا لوگوں تک کرو. یہ تورات میں جو بات بتائی گئی ہے وہ لوگوں تک بتاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ، ہم نے یحییٰ کو دے دیا تھا الحکم، سمجھنے کی صلاحیت. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے سوچ سمجھ کی صلاحیت اللہ نے دی تھی. کب؟ صبیہ، جب وہ بچے تھے، جب یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، اللہ نے ان کو جو نا پورا تورات یاد دلا دیا تھا. تورات کے حافظ تھے یحییٰ علیہ السلام، اور تورات کو سمجھتے تھے یحییٰ علیہ السلام. اور یعنی کہ بالغ ہونے سے پہلے سمجھو کہ 12-13 سال میں لوگوں کو فتویٰ دیتے تھے یحییٰ علیہ السلام. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے، تورات کو یاد کرے تھے، ابھی بچے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے، فتویٰ دیتے تھے لوگوں کو. کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. بیٹا تورات کا حافظ، پھر اس کی تبلیغ، پھر فتوے، پھر مسئلے مسائل لوگوں کو بتانا، کتنی بڑی نیکی. یہی چاہ رہے تھے زکریا علیہ السلام، اللہ تعالیٰ میرے بعد ایک وارث ہو جو لوگوں کو دین کی دعوت دے. وہی اللہ نے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ جو نا تورات پڑھتے تھے. یہاں تک کہ بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ یحییٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں کھیلنے کے لیے. یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام چھوٹے رہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں کہ آؤ یحییٰ کھیلیں گے. یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے کھیلنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا،
مجھے اس کی کتاب کی تبلیغ کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. مجھے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, کھیلنے کے لیے نہیں. چھوٹے تھے یحییٰ علیہ السلام, بچے تھے, پھر بھی نہیں کھیلتے تھے. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے حکم, یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دین کی سمجھ اللہ نے ان کو دیا تھا. تو اسی وجہ سے بعض مفسرین نے ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے حافظ بنتا ہے, وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے. جس طرح یحییٰ علیہ السلام بالغ ہونے سے پہلے تورات کے حافظ تھے, اگر آپ کا بیٹا بھی اگر بالغ ہونے سے پہلے حافظ بن جاتا ہے, اللہ نے اس کو بہت بڑی نعمت اللہ نے نوازا ہے اس سے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. ہاں, یعنی کہ یحییٰ علیہ السلام پر کیا کیا نعمتیں کی تھی اللہ نے. سب سے پہلے تورات دیا تھا, اس کے بعد وہ حنان, ان کے اندر نرمی تھی, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آتے تھے, لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے, دوسروں پر رحم کرتے تھے. وہ حنان اللہ نے ان کے اندر رکھ دیا تھا کہ یحییٰ علیہ السلام دوسروں پر رحم کریں گے. اللہ نے کہا کہ مِن لَدُنَّا, ہماری طرف سے ہم نے یہ نعمت جو ہے کس کو دی ہے, یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دی ہے. یحییٰ علیہ السلام, اللہ فرماتے کہ میری طرف سے اللہ نے کہا کہ میں نے میری طرف سے یحییٰ علیہ السلام کے اندر ایک نعمت اللہ نے یہ رکھ دی جو نا وہ دوسروں پر رحم کریں گے. اور وہ زکوٰۃ, زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو برے اخلاق ہے اللہ نے اس کو پاک کر دیا. جیسا کہ زکوٰۃ کا مال بولتے ہیں, یعنی کہ برا مال ہے وہ پاک کرتا ہے, اس طرح یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو برے اخلاق ہو سکتی ہیں اللہ نے اس کو پاک کر دیا. جو برے خیالات جو ہو سکتی ہیں اللہ نے اس کو پاک کر دیا یحییٰ علیہ السلام سے. یعنی کہ گویا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کے اندر اللہ نے نرمی کو رکھ دیا, حنان, لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے, اچھی گفتگو کرتے تھے, دوسروں پر رحم کرتے تھے, دوسروں سے محبت کرتے تھے. اور زکاة, ان کے جو برے خیالات تھے اللہ نے اس کو بھی نکال دیا یحییٰ علیہ السلام سے. وَكَانَ تَقِيًّا, اور وہ نیک تھے, متقی تھے. کون؟ زکریا علیہ السلام, یعنی یحییٰ علیہ السلام متقی تھے یحییٰ علیہ السلام. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اور حسن سلوک کرتے تھے اپنے والدین کے ساتھ. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ, نہیں تھے یحییٰ علیہ السلام جبار, تکبر کرنے والے. یحییٰ علیہ السلام تکبر نہیں کرتے تھے. یعنی کہ یہاں اللہ نے والدین کا ذکر کیا, پھر تکبر کا اللہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہے وہی والدین کی اطاعت کرے گا, جس کے اندر تکبر ہے وہ والدین کی اطاعت نہیں کرے گا. اللہ نے وہی فرمایا. یحییٰ علیہ السلام جو نا والدین کی اطاعت کرتے تھے لیکن ان کے اندر تکبر نہیں تھا. جس انسان کے اندر تکبر ہے وہ والدین کی اطاعت نہیں کرے گا, وہ والدین کی نافرمانی کرے گا, نعوذ باللہ. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ والدین کی اطاعت گزار تھے, ان کے اندر تکبر بھی نہیں تھا, عصیہ, وہ گنہ گار بھی نہیں تھے, وہ گناہ بھی نہیں کرتے تھے. یحییٰ علیہ السلام بہت سے نعمتوں سے, یعنی کہ بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو نوازے. اور کیا نعمت ہے, وَسَلَامٌ عَلَيْهِ, اللہ نے ان پر ایک نعمت یہ بھی کی تھی, اللہ نے ان کو بچا لیا تھا. یعنی کہ اللہ نے ان کو سلامتی کے ساتھ, یعنی کہ اللہ نے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھا, اللہ نے ان کی حفاظت کی. کب؟ یوم, جس دن ان کی وفات, جس دن ان کی پیدائش ہوئی. یوم, جس دن ولد, جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی. کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا تو شیطان اس کو ایک مارتا ہے, تو اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو اس سے حفاظت کرتے ہیں, اس سے بچا لیتے ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ ہم نے حفاظت کی یحییٰ علیہ السلام کو. کب؟ یوم, جس دن وہ پیدا ہوئے, اور وہ یوم, جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. یعنی کہ عذاب قبر سے, موت کی تکلیف سے بھی اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہیں. وہ یوم, اور جس دن یبعث, جس دن اٹھایا جائے گا, حیًّا, زندہ, یعنی کہ جس دن حشر کے میدان میں اٹھائیں گے, حشر کے میدان کی آزمائشوں سے بھی اللہ یحییٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے. گویا کہ آیت نمبر 15 میں اللہ نے 3 قسم کی نعمتوں کا ذکر کرتی جو اللہ یحییٰ علیہ السلام پر کیے تھے. ایک, جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی, ان کی فتنوں, آزمائش سے, فتنوں سے اللہ نے ان کی حفاظت کی, شیطان کی فتنوں سے. دوسرا, جس دن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اس دن بھی اللہ نے ان کو جو ہے اچھی موت دی, عذاب قبر سے اللہ نے ان کو بچا لیا, موت کی آزمائشوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا. تیسرا,
جس دن جب قیامت کی جب اٹھیں گے اس دن حشر کے میدان کی آزمائشوں سے بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے. یعنی کہ آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے، سب سے پہلے یحییٰ علیہ السلام دعا کرتی ہیں اللہ سے. اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ یحییٰ ہم تمہاری دعا قبول کر لیں، بلکہ ہم تم کو ایک بچے کی خوشخبری دیتی ہے جن کا نام یحییٰ ہے. یحییٰ ہے یعنی کہ یحییٰ ایک ایسا نام ہے، اس سے پہلے کسی نے بھی جو ہے نا یحییٰ جیسا نام نہیں رکھا تھا. اس سے پہلے کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا. سب سے پہلے اللہ نے یحییٰ یہ نام کس کو رکھا تھا؟ جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ نے سب سے پہلے یحییٰ کا نام رکھا تھا. پھر اس کے بعد جب اللہ نے خوشخبری دی اے یحییٰ تم کو ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میری بیوی بھی بانجھ ہے، مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ تو اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا تم کو بیٹا دے سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے جو ہے نا بہت آسان ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ زکریا جب تم اس دنیا میں نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان. یعنی کہ جب اس دنیا میں تم نہیں تھے اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو یحییٰ کو پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. جب اللہ نے کہا کہ اے زکریا تم کو جو ہے نا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو زکریا علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علامت کیا، میں کیسا پہچانوں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ اے زکریا جس دن تم بات نہیں کر پاؤ گے، یعنی کہ تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے، سمجھ جاؤ کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہے. جب بات نہیں کر پا رہے تھے زکریا علیہ السلام تو اپنے قوم والوں سے اشارے کے ذریعے سے بات کر رہے تھے. بات کرنے کی صلاحیت اللہ نے چھین لی، لیکن اشارے سے اپنے قوم والوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، لیکن اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے. بات تو نہیں کر پا رہے تھے لیکن اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح جو ہے نا وہ پڑھ رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یحییٰ جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یحییٰ تم اس تورات کو لے لو، اس کو پڑھو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. جب یحییٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے بچے تھے، یعنی کہ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے ان کو تورات کا حافظ بنا دیا تھا. وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، فتویٰ دیتے تھے لوگوں کو. یحییٰ علیہ السلام پھر یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمتوں سے نوازا تھا ان کے اندر نرمی اللہ نے رکھ دی، حنان. وہ لوگوں کے ساتھ نرم انداز میں پیش آتے تھے، رحم کے ساتھ پیش آتے تھے. اور دوسری جو نعمت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام پر کی تھی وہ ہے زکا. برے اخلاق، برے افکار، برے چیزوں سے اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی اللہ نے حفاظت کی. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام پر ایک اور جو نعمت ہے تقیہ، وہ نیک تھے، متقی تھے. پھر اللہ نے کہا کہ ایک اور جو نعمت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام پر کی تھی وہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کرتے تھے. ایک اور جو نعمت یہ ہے کہ وہ تکبر ان کے اندر نہیں تھا. ایک اور جو نعمت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام پر کی تھی وہ ہے کہ وہ گنہگار نہیں تھے، عصیہ و نافرمانی نہیں کرتے تھے. اور اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 15 میں 3 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ 3 نعمتیں اللہ نے دی تھی. وہ ایک کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن میں اللہ نے ان کی حفاظت کی، شیطان کے شر سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اور دوسرا جس دن ان کی وفات ہوئی اس دن بھی اللہ نے جو نا ان کو اچھی موت دی، یعنی کہ موت کی تکلیف سے اللہ نے ان کو بچا لیا، قبر کے عذاب سے اللہ نے ان کو بچا لیا. اور اس کے بعد جب حشر کے میدان میں جب اٹھیں گے اس دن میں اللہ تعالیٰ ان کو حشر کی فتنوں سے اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے. الحمدللہ سورہ مریم آیت نمبر 15 تک ہماری تفسیر ہو چکی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.